الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا صدق اللہ العلی العظیم۔ برادر محترم جناب صاحبزادہ وسیم حیدر صاحب، ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان، جماعت اسلامی پاکستان کے صوبوں کے حلقہ لاہور کے ذمہ داران اور میرے بہت ہی عزیز نوجوانوں، قابل احترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرے بچوں، یہاں لاہور کے دھرنے میں موجود، لاہور کے زندہ دلان اور پشاور میں موجود عوام کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر، کراچی کے دھرنے میں موجود پرعزم عوام، اہل کراچی اور پورے پاکستان میں بلوچستان سمیت جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں، جماعت اسلامی ایک تاریخی جدوجہد کر رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پریشانی لاحق ہو چکی ہے اور اس میں حکمران طبقہ اور حکمران طبقے کو سپورٹ کرنے والا ایک طبقہ موجود ہے۔ کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ دھرنا دینے سے ٹریفک میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ دھرنا دیا ہوا ہے اور پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ان سب کو اپنی اپنی باتیں کرنے دیجئے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ جب بھی آپ نظام کو چیلنج کریں گے، جب بھی ظلم کی کسی بھی شکل کو لے کر اٹھیں گے، اور جب بھی عوامی اعتبار سے تحرک پیدا ہوگا، اور آپ کا پیغام ان لوگوں تک بھی جائے گا جو یہاں دھرنے میں نہیں آ سکتے، یا ان کی مصروفیات یا وہ حالات جس میں حکمران طبقے نے انہیں مبتلا کر دیا ہے کہ ہر وقت وہ اپنے بچوں کی روٹی کی فکر کرتے رہتے ہیں، ان تک بھی آپ کا یہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ تو یہ جو اتنا بڑا دھرنا ہے، یہ انشاءاللہ ابھی تو 3 دن ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ جمع ہی نہیں ہوگا، ضرب ہوگا، اور جب یہ ضرب ہوگا تو حکمران طبقے کو تقسیم کر دے گا انشاءاللہ تعالی، اور آپ کی یہ جد و جہد کامیاب ہوگی۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، میرے نوجوانوں، آپ نے 2 سال پہلے ظلم کی ایک شکل جو آئی پی پیز مافیا کی صورت میں ملک پر مسلط ہے، اس کو پورے پاکستان کے سامنے ایکسپوز کیا تھا۔ پاکستان میں سیاسی عمل چلتا رہتا ہے، سیاسی جماعتوں کے تحریکیں بھی چلتی رہتی ہیں، جلسے بھی ہوتے رہتے ہیں، مسائل اور مشکلات پر بات چیت بھی ہوتی ہے، لیکن جماعت اسلامی نے جب اس آئی پی پیز کے مسئلے پر اور ان کو جو مراعات دی جاتی ہیں اور جس طرح سے اس ایک چھوٹے سے طبقے کو نوازا جاتا ہے اور قوم کی جیبوں پر ڈاکہ مارتے ہوئے ان کو جو ہے وہ طاقتور بنایا جاتا ہے، اس کے خلاف دلیل سے جب بات کی تو یہ دلیل اور آپ کی جد و جہد جب مل گئی اور سڑک پر آ کر آپ نے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا، تو آج پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ آئی پی پیز کے نام پر ان حکومتوں نے ہمارے ساتھ کیا فراڈ کیا ہے۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے یہ شعور پاکستان کے لوگوں کو دیا ہے، اور صرف شعور ہی نہیں دیا ہے، صرف اسی کی نہیں کھا رہے ہیں، بلکہ آپ نے جب اسلام آباد میں دھرنا دینے کے لیے ایک زبردست تحرک کیا تو انہوں نے چاروں طرف سے اسلام آباد کو بند کر دیا، ہر طرف سے ہم پر شیلنگ کی گئی، پورے پنجاب سے ہمارے تقریباً 1300-1400 کارکنان کو گرفتار کیا گیا، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آئے ہیں، بلوا ہوگا، ہنگامہ ہوگا، لوگ زخمی ہوں گے، جیلوں میں جائیں گے اور پھر یہ واپس چلے جائیں گے۔ اور ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اس مسئلے کو پاکستان کے بچے کو ذہن نشین کرانا ہے اور اپنے حق کے لیے ان کو اٹھانا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دھرنا ختم نہیں کریں گے، اور مری روڈ پر ہم بیٹھ گئے
پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، لوگوں نے ٹی وی پر ٹاک شوز میں وزراء سے پوچھنا شروع کیا کہ جماعت اسلامی آئی پی پیز کے خلاف بات کرتی ہے، کیپیسٹی پیمنٹ کے خلاف بات کر رہی ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ ان کی بات میں وزن تو ہے، تو پھر آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ بجلی سستی کیوں نہیں کرتے؟ تو اویس لغاری صاحب ہوں یا کوئی بھی وزیر ہو، کہتے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم آئی پی پی سے بات ہی نہیں کر سکتے، ہم سے بین الاقوامی قوتیں ناراض ہو جائیں گی، ہمیں یہ عالمی عدالتوں میں گھسیٹیں گے، پاکستان کی بدنامی ہوگی، لہٰذا تقدیر سمجھ لو اس کو کہ جتنے پیسے بھی ان کو دیے جا رہے ہیں اس بجلی کے کہ جو بنتی نہیں ہے یہ تو ہمیں دینے پڑیں گے۔ ہم نے کہا تم یہ بات کرتے ہو تو پھر دھرنا بھی جاری رہے گا، جد و جہد بھی جاری رہے گی۔ 2-4 دن اور گزرے، سب کو پریشانیاں شروع ہوئیں، پھر انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی، کمیٹی آئی، بات چیت شروع ہوئی، سمجھ رہے تھے جیسے اور سیاسی جماعتیں دھرنے کرتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں اور کوئی بات چیت ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو سامنے سے سیکریٹریز آئے تھے اور بڑے بڑے تجربہ کار لوگ آئے تھے، جب ان کا واسطہ جماعت اسلامی کی کمیٹی سے ہوا تو انہیں پتا چلا یہ جو ٹوپی پہنے ہوئے نصر اللہ رندھاوا ہیں یہ کتنا اس سسٹم کو جانتے ہیں، یہ جو لیاقت بلوچ ہیں یہ کتنا لوگوں سے واقف ہیں، اور یہ جو فراست شاہ ہیں یہ تو پورا آئل اینڈ گیس انڈسٹری اور انرجی انڈسٹری کا کچا چھٹا جانتے ہیں۔ ایک ایک آدمی نے، اور پھر ان سب کو جو لیڈ کر رہے تھے لیاقت صاحب کے ساتھ وہ ہمارے امیر العظیم بھائی تھے، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، جس قوت سے انہوں نے عوام کا مقدمہ لڑا۔ تو ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، اور بلاخر حکومت کو یہ ماننا پڑا کہ ہم آئی پی پی سے بات کریں گے اور نیگوشیٹ کریں گے۔ ہم نے پھر بھی دھرنا ختم نہیں کیا، اور پھر جب 14ویں دن ہم نے دھرنا ختم کیا تو ان سے ایگریمنٹ کیا، اتفاق سے اس دن صبح فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز میں کچھ اضافہ کیا گیا تھا جو کہ پچھلے مہینے کے اضافے سے کم تھا، لیکن ظاہر ہے جو سیاسی مخالف ہوتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ دھرنے کے بعد بجلی کی قیمتیں بڑھ گئیں، ہم نے صبر سے کام لیا، اس لیے کہ ہم تو حکومت سے لڑ رہے تھے، ہمیں اپوزیشن کی جماعتوں سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں ان لوگوں سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے جو جلن اور حسد میں ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ابھی دیکھتے جائیے، اور پھر پہلے حکومت نے ٹالنے کی کوشش کی تو ہم نے ہڑتال اناؤنس کی، پورے پاکستان میں شٹ ڈاؤن ہڑتال ہوئی، اور بلاخر پھر حکومتی ٹیم نے ورکنگ شروع کی، اور پھر 1 نہیں 2 نہیں 27 آئی پی پی سے بات ہوئی، 5 آئی پی پیز بند کر دی گئیں، 17 سے ری نیگوشیٹ کر لیا گیا، ٹیک اور پے کے معاہدے کو ٹیک اینڈ پے کے معاہدے بنا دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں آج پاکستان کے عوام کو یہ فائدہ ملا ہے کہ 8 سے 10 روپے فی یونٹ ایکومولیٹنگ ایفیکٹ میں بجلی سستی ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بجلی بہت مہنگی ہے، اور ہم اس جد و جہد کو اب دوبارہ ہم نے شروع کر دیا ہے کہ جب تم 27 سے بات کر سکتے ہو تو باقی 73 سے بات کیوں نہیں کرتے ہو۔ اس لیے اب ہم اپنے ان دھرنوں کے ذریعے، یہ عوامی عدالتوں کے ذریعے، ان نوجوانوں کے جذبوں کے ذریعے پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑتے ہوئے حکومت کو مجبور کریں گے کہ یہ باقی آئی پی پی سے بھی بات بھی کریں، جو معاہدے غلط ہیں انہیں ختم کریں، اور اس ظلم کے نظام کو ختم کریں، اور بجلی کے بلوں میں مزید کمی کریں۔ آپ اس بڑی جد و جہد کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ اس لیے جب گھر سے نکلتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہ ہو، پارٹی کے لیڈر کا ایجنڈا نہ ہو، پارٹی کے کوئی وقتی مفاد وابستہ نہ ہو، عوام کا مقدمہ لڑنا ہو، تو پھر وہ نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دھرنے کے بعد بھی تعاقب کیا گیا ہو اور لوگوں کا مسئلہ حل کروایا گیا ہو۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی جد و جہد نے پاکستان کے لوگوں کے لیے ریلیف کا ایک راستہ کھولا ہے۔ اب مسئلہ آ گیا پیٹرولیم کے لیوی کا۔ یہ لیوی کیا ہے؟ لوگ تو لیوی سمجھتے تھے پولیس والی لیوی، اور فرنٹیئر لیوی، اور بولان لیوی، بلوچستان لیوی۔ یہ کون سی لیوی ہے؟ یہ وہ لیوی ہے جو حکومت نے
پاکستان کے غریبوں پر، پاکستان کے مڈل کلاس لوگوں پر، پاکستان کے طالب علموں پر، نوجوانوں پر، رکشہ والوں پر، ٹیکسی والوں پر، بائکیا والوں پر، ان ڈرائیو والوں پر، فوڈ سپلائی کرنے والوں پر، مزدوروں پر اور کسانوں پر، مڈل کلاس انسانوں پر، ان سب پر انہوں نے مسلط کی ہوئی ہے۔ ایک بڑی تعداد، اس میں سے 80-90% وہ لوگ ہیں جن کی آمدنی ٹیکسیبل نہیں ہے، یعنی اتنی آمدنی نہیں ہے کہ جس پر ٹیکس بھی واجب ہوتا ہو۔ زکوٰۃ تو آپ چھوڑ دیجئے، تو آپ یہ بتائیے جن پر ٹیکس بھی واجب نہیں ہے ان پر لیوی لگائی ہوئی ہے۔ 1 لیٹر پر 130 روپے سے زائد کے ٹیکسز، اس میں سے 80 سے 85 روپے کی لیوی، اور اس سے پہلے تو یہ لیوی 100 روپے تک پہنچا چکے تھے۔ یہ لیوی کیا بلا ہے؟ یہ لیوی 1961 کا ایک قانون کے طور پر یہ لگا دیتے ہیں۔ ایک کا نام انہوں نے رکھا ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، دوسرے کا نام رکھا ہے کلائمیٹ سپورٹ لیوی، اور یہ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم اسپیسیفک فنڈ جمع کریں گے تو ریفائنری کو اپ گریڈ کریں گے، اور پچھلے طویل عرصے سے 20-25 سال سے یہ لیوی وصول کی جا رہی ہے، اور اب تک 8,000 ارب روپے سے زیادہ، 8,000 ارب روپے، 8 ٹریلین روپیز سے زیادہ یہ ان غریبوں سے جمع کر چکے ہیں۔ اور اس سال تو ان ظالموں نے جو ظالمانہ ہدف اپنا رکھا تھا، جو ناجائز ہدف رکھا تھا، اس کو بھی کراس کر لیا، IMF کے ہدف کو بھی کراس کر لیا، اور بغلے بجا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ یہ تمہارا کیا کارنامہ ہے کہ جب کوئی پیٹرول ڈلواتا ہے تو اس میں آپ کا ڈاکہ شامل ہوتا ہے، آپ کی چوری شامل ہوتی ہے، آپ کا ظلم شامل ہوتا ہے، آپ کا جبر شامل ہوتا ہے، اور آپ طاقت کے ذریعے بزور قوت ان غریبوں کو لوٹ رہے ہیں۔ کوئی عام آدمی چوری کرے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ چور بہت پیدا ہو گئے ہیں، اور کسی کو ہاف فرائی کر دو، کسی کو فل فرائی کر دو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں فارم 47 والوں، تمہیں کون سا فرائی پین پسند ہے؟ کس طرح سے فرائی ہونا پسند کرو گے؟ اگر عوام کو حق نہیں دو گے تو عوام تمہیں پہلے ہاف فرائی کریں گے، پھر فل فرائی کریں گے، اور تمہارا وجود ہی مٹ جائے گا، تحلیل ہو جاؤ گے۔ اس لیے عوام کے غضب سے ڈرو، یہ ظلم چھوڑ دو۔ تم ہر لیٹر پر ڈاکہ مار رہے ہو۔ ایک طالب علم اپنی یونیورسٹی جا رہا ہے، اپنے کالج جا رہا ہے، اور وہ جاتے ہوئے جب پیٹرول ڈلواتا ہے تو 1 لیٹر پر تم 130 روپے، اور ویسے بھی جو پیٹرولیم کی تم نے قیمت بڑھائی ہے، یہ سب جھوٹ کا اور ایک پورا افسانہ گھڑ کے یہ کام کیا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھ گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں اگر قیمت بڑھی تھی تو وہ تو خطے کے سارے ملکوں کے لیے بڑھی تھی، ان سب نے تو اضافہ نہیں کیا، بہت محدود سا اضافہ کیا، وہ بھی واپس لے لیا۔ پھر یہ پاکستان میں ہی کیا مصیبت آتی ہے کہ یہ حکمران طبقہ اپنی نااہلیوں کو چھپانے کے لیے، اپنی نااہلیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، جو آپ کی اپنی صلاحیت کی کمی ہے، آپ کی اہلیت کی کمی ہے، آپ کی گورننس کی کمی ہے کہ آپ ٹیکس پراپر طریقے سے جمع نہیں کر سکتے، اور آپ کے ادارے کرپشن کرتے ہیں۔ FBR کا ادارہ نااہل بھی ہے اور کرپٹ بھی ہے۔ 25,000 لوگوں پر مشتمل یہ ادارہ، جس کے افسر لوٹ مار کے سوا کچھ نہیں کرتے، اور ڈاکہ زنی کے سوا کچھ نہیں کرتے، بلیک میلنگ کے سوا کچھ نہیں کرتے، تاجروں کو دھمکاتے ہیں، صنعت کاروں کو دھمکاتے ہیں، اور رشوتیں وصول کرتے ہیں۔ یہ FBR کا عملہ اپنے اہداف ٹیکس کے 20% بھی جمع نہیں کرتا، 80% تو ٹیکس آپ زبردستی وصول کر لیتے ہیں۔ اس ملک میں تنخواہ دار طبقے نے 700 ارب روپے کا ٹیکس دیا۔ اس ملک میں لیوی کی صورت میں خود انہوں نے بتایا ہے کہ 1.5 ارب روپے انہوں نے وصول کیے ہیں، لیکن کیپیسٹی پیمنٹ پہ کتنے پیسے ملے ہیں؟ وہ بھی 1700 ارب روپے ہیں۔ تو پھر تم کیا جمع کر رہے ہو؟ تم کیا کام کر رہے ہو؟ بجلی کے بلوں سے تم تقریباً 1000 ارب روپے جمع کر رہے ہو، گیس کے بلوں سے تب تو بھی سینکڑوں ارب روپے جمع کر رہے ہو، ایٹ سورس تم چیزیں لے لیتے ہو، صابن پہ بھی ٹیکس لگاتے ہو، چینی پہ بھی ٹیکس لگاتے ہو، کھانے پینے کی چیزوں پہ ٹیکس لگاتے ہو، اور ہر فرد کو یہ ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ جس کی آمدنی ٹیکسیبل نہیں ہے وہ 30-40% ٹیکس ادا کرتا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کو ٹیکس میں چھوٹ دی جاتی ہے۔ یہ جو IPPs ہیں جنہیں اس پچھلے فسکل ایئر میں بھی 1700 ارب روپے
دیے گئے ہیں اس بجلی کے جو بنی نہیں ہے، ان کو ایک اور بھی درجہ حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ انکم ٹیکس بھی ادا نہیں کرتے۔ پاکستان کے خزانے میں اس آئی پی پی مافیا کا انکم ٹیکس جمع نہیں ہوتا۔ جس کی تنخواہ 70,000 ہے اس کا ٹیکس جمع ہوتا ہے، ہزاروں ارب کمانے والے ٹیکس جمع نہیں کراتے۔ یہ طبقاتی نظام ہے، یہ ایلیٹ کیپچر ہے، یہ اشرافیہ نہیں، بدماشیہ کا نظام ہے۔ اس بدماشیہ کے نظام کے خلاف جدوجہد اگر شروع ہوئی ہے تو ہم نے کسی شوق میں شروع نہیں کی ہے، اس لیے نہیں شروع کی کہ بس آج دھرنا کل دھرنا اور واپس جو ہے وہ پلٹ کر چلے جانا، نہیں، اب یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اس لیے وہ حکمران طبقہ جس نے کمیٹی بنائی ہے اور کہا ہے کہ ہم بریف کریں گے کہ ہماری مشکلات کیا ہیں، ہمیں آپ کی مشکلات پتہ ہیں، اور وہ مشکلات یہ ہیں کہ لگ رہا ہے کہ آپ جانے والے ہیں، آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے، تو آپ اگر جانے والے ہیں تو ایک دو کام تو ٹھیک کر لو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کی پریشانیاں یہ نہیں ہے کہ عوام پریشان ہیں، آپ کی پریشانی آپ کی گدیاں ہیں، آپ کی سیٹیں ہیں، اور آپ کی پریشانیاں یہ ہیں کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پیا کے منظور نظر نہ رہے ہوں اور ان کے پورے کام نہ کر پا رہے ہوں، لہذا اس کے لیے پریشان ہونے چھوڑ دیجئے، عوام کے لیے کچھ کیجئے۔ ہم گھر سے نکلے ہیں تو اپنے حق کے لیے نکلے ہیں، لوگوں کے حق کے لیے نکلے ہیں۔ اس لیے پیٹرول کی یہ لیوی جو جبری ٹیکس ہے، جو بھتہ ٹیکس ہے، جو جگہ ٹیکس ہے، وہ ہمیں قبول نہیں ہے، اور اس کو آپ کو واپس لینا پڑے گا۔ پیٹرول کی قیمت 225 روپے کرنی پڑے گی، بجلی کی قیمت کم کرنی پڑے گی، روٹی کو 10 روپے کی روٹی ہونا چاہیے، اس لیے کہ غریب کے لیے تو اب کھانا پینا مشکل ہو گیا ہے۔ آٹا مافیا اور چینی مافیا کا راج ہے، گنے کی قیمتیں کسان کو نہیں ملتی، لیکن کرائسس پیدا کر دیا جاتا ہے۔ کبھی امپورٹ کی بات کرتے ہیں، کبھی ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں۔ کابینہ سے جب یہ ایکسپورٹ کی اجازت لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بجلی یہ چینی یہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو چھوٹا سا مافیا ہے، جو شریف فیملی میں بھی موجود، جو زرداری فیملی میں بھی موجود، جو ترین فیملی میں بھی موجود، اور پتہ نہیں کس فیملی میں موجود، یہی چھوٹا سا جو پورا کا پورا مافیا ہے، یہی ہر پارٹی میں ہوتا ہے، یہی ماشاء اللہ میں ہوتا ہے، یہی نام نہاد جمہوریت میں ہوتا ہے، یہی ہائیبرڈ نظام میں ہوتا ہے۔ تو یہی اس سسٹم میں موجود ہو کر ہمیں لوٹتے رہتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہ نظام اب ڈیلیور نہیں کر سکتا، لہٰذا اب نظام چلانے والے بھی اس کا اگر اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ نظام ہم نہیں چلا سکے اور اسے بدلنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاخوں کو جھاڑنے سے یہ نظام تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ جو فرسودگی ہے، یہ جو گندگی ہے، یہ جو جڑ سے خراب نظام ہے، اس کو جڑ سے ہی اکھاڑ کر پھینکنا پڑے گا۔ اپنی عادات و اطوار کو دیکھو، اپنی تاریخ کو دیکھو۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں، یہ بیوروکریسی پاکستان بننے کے بعد اس کا سسٹم بنا ہے یا اس سے پہلے کا سسٹم چل رہا ہے؟ پہلے کا چل رہا ہے، انگریزوں کا بنایا ہوا چل رہا ہے، وہی ٹریننگ ہے، وہی مائنڈ سیٹ ہے۔ ایک چھوٹا سا افسر لگ جاتا ہے 17 18 19 گریڈ کا، قوم کا حاکم اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے، قوم کا باپ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے، غریبوں کے ٹھیلے اس طرح اٹھا کے پھینکتا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ خدا بن گیا ہے، اس طرح اپنی پیرا فورس کو استعمال کرتا ہے کہ جیسے اس دنیا میں وہ ہمیشہ رہے گا، وہ اپنے فرعونوں کے انجام کو نہیں دیکھتا ہے۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو انگریز نے اس خطے کو رول کرنے کے لیے بنایا تھا۔ انہیں یہاں حکمرانی چند ہزار افواج سے کرنی تھی تو انہیں مقامی فوج بھی چاہیے تھی، انہیں مقامی بیوروکریسی بھی چاہیے تھی، انہیں جاگیرداروں اور وڈیروں کے ذریعے سے سماج کو کنٹرول بھی کرنا تھا۔ انہوں نے ان تینوں محاذوں پہ کام کیا۔ اسی لیے آج بھی آپ کو بعض ایسے لوگ بزرگ نظر آئیں گے فوجی، جو کوئی تمنچا آپ کو دکھائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو یہ میں تمنچا وہ ہے، جب میں انگریز کی فوج میں تھا تو میں نے اس تمنچے کے ذریعے سے فلاں جگہ پر جا کر فائر کیا تھا۔ پوچھتے ہیں بھائی کس پر فائر کیا تھا؟ تو پتہ چلا کہیں ترکی میں جا کر انگریزوں کے لیے لڑتے تھے اور مسلمانوں پہ فائر کرتے تھے
اور آج بھی اس پر فخر کرتے ہیں، تو جن کا دماغ ایسا ہو کہ جو تاریخ پاکستان کے بعد شروع کرنے سے پہلے انگریز کے ساتھ شروع کرتے ہیں، وہ پاکستان میں عدل اور انصاف کا نظام نہیں لا سکتے، وہ مغرب کا سامراجی نظام لا سکتے ہیں۔ اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کیجئے اور لوگوں کو حق حکمرانی دیجئے۔ ریاست جرنیل کا نہیں، بیوروکریٹ کا نہیں، جاگیردار اور وڈیرے کا نہیں، نام نہاد اسٹیبلشمنٹ کی کیاریوں میں پلنے والے سیاستدانوں کا نہیں، عوام کا نام ریاست ہے۔ عوام کے حق حکمرانی کو، عوام کی رائے کو اہمیت دینی پڑے گی۔ یہ اہمیت نہیں دو گے، بلوچستان میں بھی آگ رہے گی، خیبر پختونخوا میں بھی رہے گی، آزاد کشمیر میں بھی مشکلات رہیں گی، اور لوگوں کو اہمیت دو گے، ان کے مسئلوں کو ایڈریس کرو گے، حق حاکمیت دو گے، تو یہ سارے لوگ انشاءاللہ جڑ جائیں گے، متحد ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ پاکستان کسی جغرافیے کا نام نہیں ہے، پاکستان عقیدے کا نام ہے، پاکستان نظریے کا نام ہے، پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نام ہے۔ اس کے لیے جانیں دی تھیں، اس کے لیے خون بہایا تھا، اسی کے لیے عزتیں پامال ہوئی تھیں، اپنا گھر بار چھوڑا تھا۔ وہ جانتا ہے دکھ، ہجرت کا دکھ وہ جانتا ہے جو اپنی زمین چھوڑ دیتا ہے، اپنے آبا کی قبریں چھوڑ دیتا ہے اور اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے، کہ ہم جائیں گے اور وہاں پر اس مٹی کو چومیں گے جس میں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظام اور اس کی خوشبو ہمیں آئے گی۔ اس تمنا میں پاکستان بنا تھا، لیکن ان وڈیروں اور جاگیرداروں نے، ان جرنیلوں نے، ان بیوروکریٹس نے پاکستان کو اصل پاکستان نہیں بننے دیا ہے۔ لہذا یہ جد و جہد نظام کی تبدیلی کی جد و جہد ہے، حق حکمرانی عوام کو دینے کی جد و جہد ہے۔ یہ جد و جہد سود کی معیشت کو ختم کر کے عادلانہ معاشی نظام جو اسلام کا ہے، سب کو برابر کا حق دینا، سب کو برابر کے مواقع دینا، اس کی معیشت اور اس نظام کی جد و جہد ہے۔ اسلامی نظام میں غریب بھی ہوتے ہیں، مڈل کلاس بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، لیکن غریب سے تعلیم کا حق نہیں چھینا جاتا۔ مڈل کلاس سے کے لیے تعلیم جو ہے وہ کموڈیٹی نہیں ہوتی، قابل خرید اور قابل فروخت چیز نہیں ہوتی۔ اسلام میں جو ہمیں نظام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے، اس میں تعلیم بھی، صحت کی سہولت بھی، امن بھی، روزگار کے مواقع بھی، کمپٹیشن میں غریب امیر کی تفریق نہیں ہوگی، سب کو برابر کا موقع ملے گا۔ پھر جس میں صلاحیت ہوگی وہ آگے بڑھے گا۔ تاجروں کے لیے بھی برابر کے مواقع، نوجوانوں کے لیے بھی برابر کے مواقع۔ اس لیے جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ اسے اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں جیسے کوئی دقیانوسی بات ہو رہی ہے۔ اسلام دور جدید کے تمام تقاضوں کو ایڈریس کرتا ہے، اس لیے کہ دور جدید کا مالک بھی تو اللہ تعالیٰ ہے، مستقبل کا مالک بھی اللہ ہے، ماضی کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، ازل سے ہے، ابد سے ابد تک رہے گا۔ جب مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، تو پھر زمین کے خدا کیسے اپنی حکمرانی چلاتے ہیں، کیسے لوگوں کو غلام بناتے ہیں؟ جو اللہ اکبر کہتا ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں آغاز بھی اللہ اکبر سے کہتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور جب اللہ سب سے بڑا ہے تو زمین میں کوئی کتنا بھی طاقتور ہو، وہ اپنی ربوبیت کا اور الوہیت کا اعلان کرے، اپنا ورلڈ آرڈر پیش کرے، بندوق کے ذریعے سے ڈکٹیٹ کرے، ہم نہیں مانتے، ہم اس زمینی خداؤں کو نہیں مانتے، ہم رب کو مانتے ہیں اور اسی کے نظام کو مانیں گے جو اللہ کی مرضی کا نظام قائم کرے گا۔ اور اللہ کی مرضی کا نظام یہ ہے کہ عوام کی رائے کے ذریعے عدل اور انصاف کی بالادستی کا سسٹم قائم کیا جائے۔ اس لیے ہماری ایک طویل جد و جہد ہے جس کے یہ سب عنوانات ہیں، کبھی پیٹرولیم لیوی کے ظلم کے خلاف، کبھی آئی پی پیز مافیا کے خلاف، کبھی سود کی معیشت کے خلاف، کبھی تعلیم کی دنیا میں جو ناانصافی جس کا ذکر ناظم اعلیٰ نے کیا ہے اس کے خلاف ہم اٹھیں گے اور عوام الناس کو جوڑیں گے اور ان کی تربیت بھی کریں گے، ان کا تزکیہ بھی کریں گے، اور ان کی تربیت اور ہماری تربیت علیحدہ کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ ہم سب گناہگار خطا کار ہیں، لیکن اپنے
اپنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مل کر سب ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے، اور جد و جہد میں جو تربیت ہوتی ہے وہ تربیت گاہوں میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ بات ہمیں مولانا مودودی نے سب سے پہلے سمجھا دی تھی۔ اس لیے حق اور انصاف کی جد و جہد، لوگ اسے سیاسی نعرہ کہہ سکتے ہیں، ہم اسے نظریاتی نعرہ کہتے ہیں، ہم اسے نظریاتی عمل سمجھتے ہیں، اس مزاحمت کو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ اس لیے پوری یکسوئی سے اس جد و جہد کا حصہ بنے، بجائے اس کے کہ ڈھل مل ہوں اور ذہن کنفیوز ہوں۔ جو کنفیوز کرنے والے ہیں اگر آپ کی صفوں میں بھی موجود ہیں، کسی عہدے پہ بھی موجود ہیں، نشاندہی کریں، انہیں کوئی ذمہ داری نہیں دی جائے گی، اور انہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جماعت کی پالیسیوں کو کنفیوز کریں۔ اس لیے پوری یکسوئی سے جد و جہد کو آگے بڑھائیے اور آگے بڑھتے چلے جائیے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جماعت اسلامی ایک نظریاتی تحریک ہے، اقامت دین کی تحریک ہے، حق اور انصاف کی حکمرانی، اس کی قرآن کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ اقامت دین ہے، اور دین کہتے ہیں سسٹم کو۔ دین صرف مذہبی رسومات کا نام نہیں ہے، دین سسٹم کو کہتے ہیں، اور اقامت دین کا مطلب سسٹم کو نافذ کرنا، قائم کرنا، قوت نافذہ اس کو حاصل ہونا۔ تو یہ کام اتنا بابرکت کام ہے، تو ظاہر ہے وہ کام ایسے تو نہیں ہوگا کہ ایک درس قرآن ہو، پھر دوسرا درس قرآن طے کر لیں، پھر تیسرا درس قرآن طے کر لیں اور سمجھیں کہ ہم نے درس دے دیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ قرآن جس جد و جہد اور کشمکش کی طرف بلاتا ہے، وہ کشمکش موجود نہ ہو تو الفاظ پھر الفاظ رہ جاتے ہیں اور وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے جس مقصد کے لیے قرآن نافذ ہوا ہے۔ اس لیے ربیع الاول کا مہینہ ہے، سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت کے مزاج کو سمجھیں، سیرت کی جد و جہد کو سمجھیں، جو 23 سال کی مدت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کشمکش کے ذریعے سے انقلاب برپا کیا اور نظام تبدیل کیا۔ اس پورے فنومینا کو دیکھیں تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت اقامت دین تھی، جو پوری امت کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان سب ظلم کی شکلوں کے خلاف ہم جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ 3 دن گزر گئے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کتنے دن بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ آگے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ اور اگر حکمران، میں نے صبح بھی کہا تھا کہ اگر انہوں نے جو رات انہوں نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا ہے اور یہ تاثر دیا ہے کہ آپ دھرنے دیتے رہو، ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ او بھائی، ہمارے دھرنے کا اور جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ ظلم بند کر دو، کم از کم آج کی رات والی قیمت تو واپس لو کہ جو تم نے پچھلی رات کو نافذ کی ہے۔ اگر یہ کام یہ نہیں کریں گے تو کل انشاءاللہ میں پشاور جا رہا ہوں، اور عوام کا ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں، اور پھر یہاں بھی اسکرین پر آپ دیکھیں گے، کراچی میں بھی لوگ جس طرح آج دیکھ رہے ہیں کل بھی دیکھیں گے، اور میں ہڑتال کی ڈیٹ اناؤنس کروں گا۔ آپ مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کروانے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ تاجروں سے رابطہ کریں گے، گلی محلوں میں رابطہ کریں گے، بڑی بڑے بازاروں میں جائیں گے، یہ سب کا مسئلہ ہے، تقسیم نہیں ہوں گے، اور سب کو سمجھائیں گے کہ جماعت اسلامی نے اپنی اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کر دیا ہے، آپ بھی قدم سے قدم ملائیں، اور ایسے سارے لوگ جو اس ہڑتال میں اگر کبھی ہم اناؤنس کریں اور حکومت کی طرف سے آ کر کنفیوز کرنے کی کوشش کریں تو انہیں سمجھا دیں کہ آپ حکومت کے پاس جائیے اور مارکیٹوں کو بالکل اپنے جمہوری حق کے طور پر بند ہونے دیجئے۔ مکمل جب شٹر ڈاؤن ہوگا اور پھر اس کے بعد پہیا جام کی کال دیں گے، اور پھر اس کے بعد ان دھرنوں کی تعداد کو بڑھائیں گے، اور پھر میں نے کل بھی کہا تھا ایک آئیڈیا اور بھی ہے، اور وہ آئیڈیا یہ ہے کہ پیدل مارچ شروع کریں گے، شہروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چوباروں میں، ہر جگہ پر پہنچیں گے، چلتے چلے جائیں گے۔ پورے پاکستان سے لوگ جب رینگتے ہوئے پہنچیں گے اسلام آباد، کوئی طاقت انشاءاللہ، ہم اللہ کی مدد سے آئیں گے، عوام کی قوت سے آئیں گے، کوئی زمینی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکے گی۔ ہم کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہے، ہم بالکل واضح لائن کے ساتھ آگے بڑھے ہیں۔ جو کارکنان بھی جو یہ سمجھتے ہوں کہ اس میں مشکلات ہیں، تو ہم کوئی زبردستی تو کسی کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے، وہ بھی اپنا راستہ لے سکتے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے یہ جماعت اسلامی کے کارکنان ہیں، یہ منظم لوگ ہیں، یہ اپنے پورے نظم کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی طاقت ہی ہمارا عقیدہ اور ہمارا ڈسپلن ہے، ہمارا نظم و ضبط ہے، اسی سے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جماعت اسلامی کے کارکن نے بلوچستان سے لے کر سندھ تک اور پھر
पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक 7 अगस्त को ये बता दिया कि तुम समझ रहे थे कि 2 सीट के 4 सीट के 1 सीट, लेकिन हमने तुम्हें बता दिया कि सीटें वीटें सब मुंह देखती रह जाती हैं। जब आवाम का समंदर आता है, जब डिसिप्लिन फोर्स आती है तो इनकलाब रूनुमा होते हैं। यह सलाहियत सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी के पास है, इसलिए मस्बत तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे। पुरअमन सियासी मुजाहिमत का ये कल्चर आगे बढ़ाएंगे। कोई जो कहता है उसको कहने दीजिए। वैसे भी हमारी लड़ाई तो खुद मुस्लिम लीग के वर्कर से नहीं, इनके नेताओं से है, इनके खानदान से। मुस्लिम नून क्या है? एक खानदान है, बाकी हाली मवाली हैं। और अवाम तो कभी किसी मफाद में, किसी भी चॉइस के ना होने की वजह से भी गली मोहल्लों की बुनियाद पर भी साथ चल पड़ते हैं। तो जब उन्हें कोई बाकायदा अवामी तहरीक नजर आती है और उस पर उनका एतबार बनता है तो फिर वो इन सारे रास्तों से अलग हो जाते हैं और साथ देते हैं। मुझे यकीन है कि इस जिद्दोजहद में मुस्लिम लीग नून का पॉलिटिकल वर्कर भी हमारा साथ देगा, पीटीआई का पॉलिटिकल वर्कर भी साथ देगा। और मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूं कि कल जिस तरह हिम्मत से मोहतरमा हमारी यास्मीन राशिद साहिबा ने, एजाज चौधरी साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उमर सरफराज चीमा साहब ने, महमूदुर रशीद साहब ने, कि जो जेल में मौजूद हैं, जो पार्टी की असल लीडरशिप है, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस रिलीज के जरिए जमात इस्लामी के इस धरने की हिमायत की है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और पीटीआई के वर्कर से कहता हूं कि देखो पिछले धरने की इमरान खान ने जेल से हिमायत की थी और आज इन जेल में जो लोग मौजूद हैं, जो बिके नहीं है और झुके नहीं है, उन्होंने हिमायत की है। ये असल पीटीआई है, वो नहीं है जो मुल्क से बाहर भाग गए और इमरान खान को बेचकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। वो पीटीआई नहीं है। ऐसे लोगों से होशियार रहो, इस धरने में शिरकत करो। हम सब मिलकर इंशाअल्लाह इस जुल्म के निजाम को जब ढाएंगे तो इसका पाकिस्तान के अवाम को और हर पॉलिटिकल वर्कर को, हर आम इंसान को फायदा होगा। इसलिए और मैं आप लोगों से जरूर कहता हूं कि आप अगर कोई नादानी में आपसे उलझना भी चाहता है तो सोशल मीडिया पे करने के बहुत सारे काम है। इनसे उलझने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनको बताने की जरूरत है कि आज का आपका क्या प्लान है, आज कितने लोगों को धरने में लेकर आना है। आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और पंजाब के मुख्तलिफ अजला से लोग आ रहे हैं। इसी तरह पेशावर में जो धरना मौजूद है, कभी जनूबी अजला से लोग आते हैं, कभी शुमाल यहाँ हजारे से लोग आते हैं, कभी मलाकंड से लोग आते हैं, कभी वस्सी केपी से आते हैं। और बलोचिस्तान ने तो कमाल कर दिया। बदतरीन अमन अमान के हालात के बावजूद उन्होंने 7 अगस्त को 20 मुकामात पर शाहराहों को बंद किया। बलोचिस्तान जमात के कारकुनों को हम सलाम अकीदत पेश करते हैं। और हमारे सिंध के नौजवानों ने, हमारे अंदरूने सिंध भी साथियों ने भरपूर तरीके से 7 तारीख को काम किया और जो सड़कें बंद करने का हमने पुरअमन तरीके से टास्क दिया था वो पूरा किया। और कराची में तो सबने देख ही लिया कि शाहराह फैसल पर क्या मंजर था। इस वक्त भी वहां पर गवर्नर हाउस के सामने धरना मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात इस्लामी रिवाइव हुई है, मौजूद तो थी लेकिन लोगों के सामने उठकर आई है। ये इसका री इमर्जेंस है, अब इसको कोई नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह। इसलिए कि याद करें, आज से 3 साल पहले लोग बांग्लादेश में जमात इस्लामी के बारे में कह रहे थे कि इतनी शहादतें हो गईं, इतनी फांसी के फंदे हो गए, और ये बातें भी करते थे कि देखें वहां तो लोग इनको गद्दार समझते हैं, रजाकार का मतलब गद्दार है। लेकिन जब जमात इस्लामी उठकर सामने आई, नौजवान निकले, इस्लामी जमीयत तलबा जो इस्लामी छात्र शिबिर है उसके नौजवानों ने क़यादत संभाली और गली मोहल्लों से लोग निकल कर खड़े हुए, तो फिर जमात इस्लामी ने उतने वोट बांग्लादेश में ले लिए कि जितने आज तक पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी हासिल नहीं कर सकी। तो ये बांग्लादेश सब शामिल हो इनके साथ। है कोई इधर?
نعرے یہیں سے لگیں, یہیں سے جواب آئے, جب مزہ آئے گا. بولو جاؤ. لگانے دیں, وارم اپ ہو رہا ہے. چلیں اب نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, انقلاب انقلاب, انقلاب انقلاب. تشریف رکھیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بنگلہ دیش میں بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اب جماعت اسلامی, اب تو وہ تو 2-3 سیٹوں والی جماعت تھی اور اس پر بھی اتنی مصیبتیں آ گئیں, اب ختم ہو گئی. لیکن کبھی عقیدہ مرتا نہیں ہے. منظم فورس اگر گراس روٹ لیول پر موجود ہو اور ان کی لیڈرشپ بھی قربانی دے رہی ہو, تو کوئی اس لیڈرشپ کو بیچ نہ رہا ہو بلکہ خود بھی قربانی دے رہے ہوں, تو پھر جو جد و جہد ہوتی ہے وہ پھر ابھر کر سامنے آ جاتی ہے اور ایک بڑے انقلاب میں ڈھل جاتی ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا جب اخوان المسلمون پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا اور وہاں پر ڈکٹیٹروں کی حکمرانی ہوئی اور 10 سال اور 20 سال تک لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا, تو بعض دانشوروں نے کہا تحریکوں کی عمر ہوتی ہے اور 75 سال بعد تحریکیں ختم ہو جاتی ہیں, پھر کوئی نئی تحریکیں بنتی ہیں. ہم اس وقت بھی کہتے تھے تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ معاملہ کہاں تک پہنچ چکا ہے. عرب بہار آئی, ذرا سا لوگوں کو موقع ملا اور وہاں اخوان المسلمون نے 1 سال میں 5 الیکشن جیتے, صدارتی بھی, پارلیمانی بھی, رن ڈاؤن بھی اور رن آف بھی اور دستوری بھی, ساروں میں جو ہے وہ سویپ کیا. اور پتہ چلا کہ عقیدے پر مشتمل اور جو دین کو ایک نظام کے طور پر سوچنے والی سمجھنے والی تحریکیں ہیں, یہی اسلام کو ریپریزنٹ کرتی ہیں. وہ اسلام کی تنظیمیں جو کسی فرقے کو, جو کسی مسلک کو, جو کسی جو ہے وہ اسلام کے سیکٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہیں, وہ اپنے حصے کا کوئی چھوٹا سا کام تو کر لیتی ہیں لیکن اسلام کو ریپریزنٹ نہیں کرتی. اسلام کو ریپریزنٹ اسلامی موومنٹس کرتی ہیں, وہ موومنٹ جو اسلام کو نظریہ سمجھتی ہیں, عقیدہ سمجھتی ہیں, نظام سمجھتی ہیں اور نظاموں سے نظاموں کی کشمکش میں اپنے آپ کو منواتی ہیں, نوجوانوں کو ساتھ لے کر چلتی ہیں. میدان رابعہ ادویہ ہو جہاں لوگوں نے قربانیاں دیں, یا تحریر کا میدان ہو, آپ نے دیکھا تھا وہ فقہی بحثوں میں نہیں الجھے تھے کہ یہ لے یہاں سے کیوں آ گئی, وہ لڑکی وہاں سے کیوں احتجاج کر رہی ہے, وہ نوجوان یہاں پر جینز کیوں پہنا ہوا ہے. سب کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت اسلامی موومنٹس کی ہوتی ہے. عقیدے کی بنیاد پر, نظریے کی بنیاد پر لوگ ساتھ آتے جاتے ہیں, ان کی اصلاح ہوتی جاتی ہے, تحریک بڑھتی جاتی ہے. یہی جماعت اسلامی ہے. اس لیے تم سیٹوں کی پیمائش کر لو تو جو ہم سے سیٹوں کی باتیں کرتے ہیں وہ اپنا تو بتائیں کہ ان کی سیٹیں تو بہت ہوا کرتی تھیں. ایک زمانے میں نون لیگ نے 2/3 میجورٹی بھی لے لی تھی, تو اب یہ کیا ہوا کہ اس مرتبہ تو نون لیگ کو پورے پاکستان میں 17 سیٹیں بھی نہیں ملیں. تو یہ کیا ہوا پھر؟ آپ کو تو لوگوں نے مسترد کر دیا, دھتکار دیا. اب آپ فارم 47 کے سہارے پر ہمارے اوپر براجمان ہیں. پیپلز پارٹی کا بھی یہی معاملہ ہے. جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں, خاندان کا نظام چلتا ہے, ایک خاندان 40 وڈیرے, یہ ہے پیپلز پارٹی. اور چاہے ایوب خان کو ڈیڈی کہنا ہو, یحییٰ خان کے ساتھ مل کر پاکستان کا بیڑا غرق کرنا ہو, ملک توڑنا ہو اور مینڈیٹ نہ ماننا ہو, 77 میں قومی اتحاد کا مینڈیٹ نہیں مانا اور بالآخر ماشاء اللہ لگ گیا اور نقصان بھگتا. پھر چلتے چلتے بات این آر او پہ آ گئی. میثاق جمہوریت بھی کر رہے تھے, ساتھ میں این آر او بھی مشرف سے لے رہے تھے, یہی پیپلز پارٹی تھی. پھر کیا ہوا؟ پھر بات کراچی پہ آ گئی کہ وہاں پر پہلے حلقہ بندیاں خراب کی, پھر جو ہے وہ ایکٹ خراب کیا, پھر اس کے بعد الیکشن کرائے, اس میں بھی ہار گئے, ووٹوں سے بھی ہار گئے, سیٹوں سے بھی ہار گئے, پھر دھاندلی شروع کر دی, پھر قبضے شروع کر دیے. اور پھر جب بات بالکل پھر بھی ختم نہیں ہوئی تو پی ٹی آئی کے 32 بندے ہی ختم ادھر ادھر کر دیے. تو یہ ان کی جمہوریت ہے, یہ فارم 47 کی پیداوار. یہ ہمیں بتاتے ہیں تمہاری سیٹیں کیا ہیں. فیئر الیکشن کراؤ
متناسب نمائندگی پہ کراؤ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن ابھی ہم الیکشن کی بات نہیں کر رہے، ابھی تو پیٹرولیم لیوی پہ سے یہ جو لیوی کا بھتہ ٹیکس ہے اس کو ختم کرو، اور یہ ٹیکسز ختم کرو، پیٹرول کی قیمت کم کرو، آئی پی پیز مافیا کو لگام دو، ری نیگوشیٹ کرنا شروع کرو، بجلی کی قیمت کم کرو، روٹی کو سستا کرو اور 10 روپے کی کرو، اور اسی طرح جو جتنی مافیاز ہیں ان کو پکڑنا شروع کرو، تو تب ہم مانیں گے، ورنہ یہ دھرنا بھی جاری ہے، جد و جہد بھی جاری ہے۔ تو بڑے لانگ مارچ کی بھی تیاری کیجئے، اور ہڑتال کی بھی تیاری کیجئے، پیدل مارچ کی بھی تیاری کیجئے، یہ سارے آپشن ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب ہم فیصلہ نہیں کریں گے، ایک فیصلہ حکومت کو کرنا ہے کہ سیدھی طریقے سے پیٹرول کی قیمت کم کرنی ہے، یا اس بڑی تحریک کا سامنا کرنے کے لیے وہ تیار ہیں کہ جو بالآخر حکومت گراؤ تحریک میں تبدیل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ نہیں مانو گے تو پھر کرسی چھوڑنی پڑے گی، لوگوں کو حق دو ورنہ کرسی چھوڑ دو، پیٹرول کی قیمت کم کرو ورنہ کرسی چھوڑ دو، لیوی بھتہ ختم کرو ورنہ کرسی چھوڑ دو۔ بس یہی جب نعرہ لگے گا نا تو پھر آپ کو بہت پریشانی ہوگی، اس لیے فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے۔ بہت شکریہ۔